رانو چڑیا کچھ دن سے بہت پریشان تھی۔ وہ دن بھر محنت مشقت کرتی مگر پھر بھی اس کے گھر کے خرچے پورے نہ ہوتے تھے، کیونکہ وہ بیچاری اکیلی ہی اپنے بچوں کو پال رہی تھی۔ عید بھی آنے والی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ گھر میں ہی اپنی بچیوں کے کپڑے بنا کر انہیں عید پر پہنائے گی۔ سب پرندوں کی طرح اس کو بھی اپنی بچیوں کے لیے کپڑے، جوتے اور سامان وغیرہ کی فکر تھی، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ مہنگے کپڑے بازار سے خرید سکے۔ ایک دن رانو چڑیا کی دونوں بیٹیاں خوشی خوشی اپنی ماں کے پاس آتی ہیں اور اسے بتاتی ہیں کہ اس کے پڑوسی جنگل کی دوستوں نے اپنی عید کے لیے اچھے اچھے کپڑے خریدے ہیں اور بہت اچھی اچھی چیزیں بھی، ان کو بھی وہی سب کچھ چاہیے۔ یہ سن کر رانو چڑیا مزید پریشان ہو جاتی ہے، سوچتی ہے کہ اسے جلد از جلد پیسے جمع کر کے اپنی بیٹیوں کی خوشی کے لیے سامان خریدنا چاہیے۔ پھر وہ ان سب کو دکھاتی ہے جو کپڑے اس نے گھر میں سلائی کیے ہوتے ہیں، مگر اس کی بیٹیاں مایوس ہو جاتی ہیں۔ وہ کپڑے پہننے سے انکار کر دیتی ہیں، پھر کہتی ہیں، پیاری امی جان، یہ تو بہت پھیکے اور سادہ سے کپڑے ہیں۔ اس کی بیٹیوں کو وہ کپڑے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ وہ اس سے فرمائش کرتی ہیں کہ ہمیں بھی عید کے لیے دوسرے پرندوں کی طرح اچھے اچھے رنگ برنگے کپڑے چاہیے۔ یہ سن کر رانو چڑیا بہت اداس ہو جاتی ہے، جبکہ پہلے ہی وہ اناج اکٹھا کر کے چیل بھورے کے پاس جمع کرتی تھی، جس کی اس کو مزدوری مل جایا کرتی تھی۔ اس سے بھی بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہی تھی اور اپنی بچیوں کو پال رہی تھی۔ عید بھی سر پر تھی۔ سوچتے سوچتے وہ رات کو سو جاتی ہے۔ اگلی صبح اٹھ کر وہ کھیتوں میں اناج چن کر اسے بیچنے جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ چیل بھورے کے پاس جاتی ہے، وہ اس سے کہتی ہے، چیل بھورے، مجھے کچھ رقم ایڈوانس میں دے دو، عید آنے والی ہے، مجھے اپنی بچیوں کے لیے کپڑے اور سامان خریدنا ہے۔ چیل بھورے یہ سن کر ایک بڑی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر اسے جواب دیتا ہے، دیکھو رانو چڑیا، تم جانتی ہو میرا بھی گزارا اس سب پر ہے۔ میں اگر تمہیں زیادہ پیسے دوں گا تو تم کو کام بھی زیادہ کرنا پڑے گا۔ یوں روزانہ تو شام ڈھلنے سے پہلے ہی تم گھر چلی جاتی ہو، مگر میں تمہیں ایڈوانس پیسے دیے تو تم رات بھر میرے گھر میں بوریوں میں اناج بند کر کے ان کو سلائی کرنے کا کام کرو گی اور دن بھر تم اناج اکٹھا کرو گی۔ یہ سن کر رانو چڑیا تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے، مگر اس کو اپنی بچیوں کی فرمائش پوری کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ یہ کام کرنے کے لیے رضامند ہو جاتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے، ٹھیک ہے، کل سے میں ایسے ہی کام کروں گی۔ وہ گھر آتی ہے، اپنی بچیوں کے لیے کھانا بھی لے کر جاتی ہے۔ وہ سب لوگ کھانا کھاتے ہیں، تبھی رانو چڑیا اپنی بچیوں کو سمجھاتی ہے، اب کے بعد میں رات گئے تک چیل بھورے کے پاس مزدوری کروں گی اور تم لوگوں کو تمہاری پسند کی چیزیں بھی دلاؤں گی۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ ان کو خوش دیکھ کر رانو چڑیا بھی مسکرا دیتی ہے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتی ہے، مگر وہ بچیاں یہ نہیں جانتی کہ انہوں نے اپنی ماں کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اگلے دن رانو چڑیا دن بھر دانا اکٹھا کرتی ہے اور رات میں چیل بھورے کے گھر اناج کی بوریوں میں بند کر کے ان کو سلائی لگانے کا کام کرتی ہے۔ 2 دن میں ہی رانو چڑیا بہت بیمار ہو جاتی ہے، کیونکہ دن بھر بھی وہ کام کرتی ہے اور رات میں بھی کام کرتی ہے۔ ایسے میں وہ اپنی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھ پاتی اور وہیں پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ چیل بھورے کے آدمی رانو چڑیا کو اس کے گھر پہنچا آتے ہیں۔ اس کی بچیاں یہ دیکھ کر بے حد روتی ہیں اور اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ ان کو وہی کپڑے پہننے چاہیے تھے جو اس کی ماں نے ان لوگوں کے لیے بنائے تھے، نہ کہ دوسروں کی چیزیں دیکھ کر ان کو اپنی ماں سے بے جا فرمائشیں کرنی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے ان کی ماں کی حالت خراب ہو گئی۔ ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے معافی مانگتی ہیں۔ جو پیسے رانو چڑیا محنت سے کما کر لائی تھی وہ سارے اس کے علاج میں لگ جاتے ہیں۔ بچیوں کو سبق مل جاتا ہے کہ جیسا ہمارے بڑے کہتے ہیں ہمیں اس کو مان لینا چاہیے اور صبر شکر کے ساتھ جو حاصل ہے اس پر ہی شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی صحت خراب کر کے دوسروں کی پیروی کرنی چاہیے۔